اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عقیقے کا جو جانور ہے، عقیقے کے جانور اور قربانی کا جو جانور ہے، کیا ان کی عمر ایک ہونی چاہیے؟ کیا عقیقے کے جانور کے لیے بھی عمر کی وہی قید ہے، وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں؟ خدمت میں عرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات ہیں، قربانی کے جانور کے متعلق نبی علیہ السلام کے واضح الفاظ موجود ہیں کہ وہ مسنہ ہو، دوندہ ہو، جبکہ عقیقے کا جو جانور ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واضح طور پر ایسا حکم نہیں ہے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے جانور کے لیے قربانی کے جانور کی شرائط جو ہے وہ لاگو کی ہوں۔ جید علماء کرام کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ عقیقے کا جانور جو ہے اس کے اندر وہی شرائط ہونی چاہیے جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں، حالانکہ حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ عقیقے کے جانور کے لیے جن جانوروں کا ذکر ہوا ہے وہ شاتن اور کبشتن، مینڈا اور بکری۔ یہاں پر شاتن اور کبشتن یہ ان الفاظ کا اطلاق ان جانوروں پر ہوتا ہے۔ یہاں پر محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بکری کو شاتن کہا جاتا ہے، لیکن یہ شاتن اس عمر میں کہا جاتا ہے جب بکری اس عمر کے اندر پہنچ جاتی ہے جس عمر کے اندر وہ جانور جوانی کو پہنچ چکا ہوتا ہے، اس عمر کو پہنچ چکا ہوتا ہے جو جانور قربانی کے لیے جو ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ اور کبشتن یہ مینڈے کے اوپر بولا جاتا ہے، یہ بھی کبشتن اس کے لیے اس وقت ہی بولا جاتا ہے جب وہ اس عمر کو جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ مسنہ کی شرط یہاں پر نہیں لگائی، لیکن ان الفاظ سے محدثین نے یہی اخذ کیا ہے کہ جب آپ کبشتن یا شاتن کا لفظ بولتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے یہ جانور جو ہیں اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اس وقت ہی اس عمر کے اندر ہی ان کے اوپر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے یہاں پر کہ شاتانی مکافاتانی، وہ لکھتے ہیں شاتانی مکافتانی، کہتے ہیں مکافتانی کا اطلاق اس ہی کا جو اطلاق ہے اس بات پر ضرور ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر جو نقوص ہوتے ہیں، جو عیوب ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں، کم از کم جو ہے عقیقے کے جانور کے اندر بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ ان چیزوں سے جانور عقیقے کا بھی پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے راستے میں اس کو ذبح کر رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں دی جانے والی ہر چیز جو ہے وہ پاک صاف ہونی چاہیے، تمام قسم کے عیبوں سے جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کیونکہ آپ اس نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ اس چیز کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے یا ذبح نہیں کرتے، جو بھی ڈیفینیشن ہے جو اس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں وہ تمام قسم کے عیوب سے وہ پاک ہونی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ایک بات اور میں بتاؤں، ایک بات اور جو ہے علماء کرام اکثر و بیشتر ان سوالوں کے جواب دیتے وقت عقیقے کے متعلق جب سوال کیا جاتا ہے ایک بات بولتے ہیں کہ العقیقۃ کالاضحیۃ، عقیقہ بھی قربانی کی طرح ہے، اور ساتھ میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں آیا العقیقۃ کالاضحیۃ، کہ عقیقہ بھی قربانی کی مانند ہے؟ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اہل علم میں سے کسی نے عربی زبان میں کوئی محاورہ بولا ہے تو وہ یہ الفاظ جو ہیں بعض علماء نے حدیث کے طور پر لے لیے، حالانکہ حدیث کے جو ہے الفاظ وہ ایسے نہیں ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ